السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، کوئی تم میں سے ہے جو میرے دشمن کو قتل کر ڈالے؟ دشمن کون ہے؟ دشمن کا نام ابو رافع ہے۔ ابو رافع چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، بستیوں میں، گویا ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابیوں، کوئی تم میں سے ایسا بھی ہے جو ابو رافع کو قتل کر کے جنت حاصل کرے؟ صحابہ موجود تھے۔ ہر صحابہ کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کو قتل کریں گے۔ مسجد نبوی کے کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی عتیق ہے، جو کہ آنکھوں سے نابینا تھا۔ اللہ کے دروازے پر سجدے میں گر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، اے اللہ، میں جنگ بدر، احد اور خیبر میں نہ جا سکا کیونکہ میں نابینا معذور ہوں، اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرا کے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما۔ اس صحابی کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مسجد سے باہر آئے اور گھر چلے گئے۔ گھر آ کر ایک خنجر لیا اور اپنی قمیض میں چھپا لیا اور ابو رافع کے محل کی تلاش میں نکلا۔ 1 میل باہر اس کے محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر دربان کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا کہ ابو رافع کب آئے گا؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے دیکھا کہ آنکھ سے نابینا ہے، کوئی سوال ہی ہوگا، ابو رافع سے سوال کرے گا۔ اس دربان نے دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی عتیق اندر تشریف لے آئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی، اب تک سردار نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے دربار کے کسی شخص سے پوچھا کہ یہ سردار کب آئے گا؟ پتہ چلا کہ رات کو آئے گا۔ چنانچہ سردار عشاء کے وقت آ گیا۔ عبداللہ بن عتیق نے کسی سے پوچھا، سردار کہاں جا رہا ہے؟ پتہ چلا وہ اس وقت شطرنج کھیلے گا اور اس کے بعد آرام کرے گا۔ ادھر یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مکان کے بالا خانے پر چڑھ گیا جہاں سردار شطرنج کھیل رہا تھا۔ چنانچہ ابو رافع یہودی شطرنج کھیلنے کے بعد اپنے بالا خانے میں چلا گیا، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ یہ صحابی آنکھوں سے نابینا تھے، اس کے دروازے پر جا کر بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ سوالی ہے، شاید یہ مانگنے والا ہے۔ اس وجہ سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، دربار کے سارے لوگ سو چکے تھے۔ اس صحابی رسول عبداللہ بن ابی عتیق نے اندازہ لگایا سردار کہاں سوتا ہے۔ جس کمرے میں سردار سوتا تھا اس کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب خراٹوں کی آواز آئی تو اس صحابی رسول نے خنجر قمیص کے نیچے سے نکالا جہاں سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی، بسم اللہ پڑھی اور خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ ابو رافع یہودی کی ایک چیخ نکلی تو وہ دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا۔ خون بہتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے سوچا کہ اب یہ مر چکا ہے، اس لیے خون بہہ رہا ہے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد عبداللہ بن ابی عتیق بالا خانے سے باہر آیا اور محل کی دیوار کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ دل میں خیال آیا کہ شاید نبی کا دشمن زندہ ہوا اور یہ زندہ بچ گیا تو مجھے جنت نہیں ملے گی۔ اب یہ دیوار پر اس نیت کی وجہ سے بیٹھ گئے کہ جب تک محل سے آواز نہ آئے کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے
اس وقت تک میں نیچے چھلانگ نہیں لگاؤں گا۔ آدھی رات کا وقت ہے۔ ایک آدمی نے تہجد کے وقت اعلان کیا، او لوگوں، ہمارا سردار ابو رافع قتل ہو چکا ہے۔ جب عبداللہ بن ابی عقیق نے یہ خبر سنی تو اسی وقت چھلانگ لگا دی، جس وجہ سے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا۔ لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ صحابی رسول مدینہ کی طرف چلا، آہستہ آہستہ مدینہ میں پہنچ گیا۔ فجر کی اذان کے قریب مسجد نبوی میں پہنچ گیا اور وضو وغیرہ کر کے اسی جگہ بیٹھ گئے جس جگہ گزشتہ کل اللہ سے دعا مانگی تھی، اور اللہ کا شکر ادا کیا، اور 2 نفل شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ نے نبی کے دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرایا۔ صحابی رسول نے نماز جماعت کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد رسول اللہ مصلی پر بیٹھی ہیں۔ پیغمبر کو کسی نے نہیں بتایا کہ ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آسمانوں سے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام پیغمبر پر وحی لے کر آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آج رات آپ کا دشمن قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس نے قتل کیا؟ بتایا گیا کہ وہ کونے میں جو نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ابی عقیق بیٹھی ہیں، اس نے دشمن کو قتل کر کے جنت حاصل کر لی ہے۔ حضور نبی اکرم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ لوگوں، عبداللہ بن ابی عقیق پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی عقیق کو بلایا۔ جب عبداللہ بن ابی عقیق آ گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عبداللہ، تو نے قتل کیا ہے؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی، میری دعا قبول ہوئی ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹانگ قریب کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب نبوت حضرت عبداللہ بن ابی عقیق کی ٹانگ پر لگا دیا اور ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن ابی عقیق کہتے ہیں کہ جب میری ٹانگ پر نبی کا لعاب مبارک لگا تو ٹانگ ایسے ہو گئی کہ جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ بے شک جو انسان نیکی کا کام اخلاص سے کرتا ہے تو اللہ کی مدد بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے اپنے پروردگار کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیغام سے روکنے کی کوشش شروع کر دی، اور جس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کیا اس پر مصیبتوں کے پہاڑ گرانے شروع کر دیے اور طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دیں۔ لیکن یہ شمع رسالت کے پروانے، آسمان نبوت کے چمکتے ستارے، بستان نبوت کے مہکتے پھول، آفتاب رسالت کی چمکیلی شعائیں اور آغوش نبوت کی وہ ہستیاں اپنے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں، مال، اولاد قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ اس وقت رب کائنات نے ان مقدس ہستیوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور یہی عقل والے ہیں۔ جب ان مقدس ہستیوں نے اپنے ان خود ساختہ معبودوں کی غلامی کو چھوڑ کر ایک خدا کی غلامی اختیار کی تو انہیں لوگوں نے وہ تکالیف دینا شروع کر دیں جن کو پڑھ کر انسان کانپ اٹھتا ہے، لیکن سلام ہے ان صحابہ کرام
لیکن سلام ہے ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کو جنہوں نے اپنی جان اسلام کی خاطر قربان کر دی، لیکن اپنے نبی کے پیغام کو اپنے دل سے جانے نہ دیا۔ لیکن اپنے نبی کے پیغام کو اپنے دل سے نکالنے کا تصور بھی نہیں کیا۔ ان مقدس ہستیوں کے واقعات کو پڑھ کر ایک مسلمان کا ایمان شک و شبہات سے بالکل پاک ہو جاتا ہے اور ہر قدم پر اپنی کامیابی کا یقین زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ حضرت یاسر بن عامر یمن کے باشندے تھے۔ یہ آپس میں 4 بھائی تھے۔ حضرت یاسر، مالک، حارث اور ایک چھوٹا تھا۔ یہ چوتھے بھائی سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ وہ کہیں گم ہو گیا جس کی ان کو کوئی خبر تک نہیں ملی۔ یہ لوگ اپنے بھائی کی محبت کی شدت کی وجہ سے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلے۔ اپنے علاقے کا چپا چپا چھان مارا، لیکن ان کا محبوب بھائی ان کی نظروں نے نہیں دیکھا۔ آخر حضرت یاسر اپنے دونوں بھائیوں مالک اور حارث کے ساتھ اپنے بھائی کو تلاش کرتے کرتے مکہ پاک کی سرزمین میں پہنچ گئے، لیکن یہاں بھی انہیں اپنے بھائی کے متعلق کوئی معلومات نہ مل سکی۔ لیکن اس پاک سرزمین میں آقا نامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توحید کا پرچم بلند کر رکھا تھا، اور یہ دولت حقیقی حضرت یاسر کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ جیسے ہی یہ اعلان اس مقدس شخصیت کے کانوں میں پہنچا تو اپنے بھائیوں کو کہنے لگا کہ میں نے وہ دولت ابدی حاصل کر لی ہے کہ اب مجھے کسی دوسری چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر رہنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ رہ سکتے ہو، ورنہ تم اپنی مرضی سے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو۔ مجھے تم سے شکایت نہیں ہے۔ یہ بات سن کر دونوں بھائی مایوس ہو کر سرزمین مکہ پاک سے اپنے ملک یمن چلے گئے۔ لیکن حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ پاک میں سکونت اختیار کر لی اور یہاں ابو حذیفہ بن مغیرہ سے حلیفانہ تعلقات پیدا کر لیے۔ ابو حذیفہ نے اپنی ایک نیک سیرت لونڈی حضرت سمیہ بن خبات حضرت یاسر بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو بخش دی، جس سے انہوں نے نکاح کر لیا اور اپنی زندگی کے دن مکہ پاک میں گزارنے لگے۔ بالآخر قدرت نے حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو ایک خوبصورت سیرت بیٹا عطا فرمایا، جس کا نام حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ رکھا گیا۔ یہ مقدس بچہ آگے چل کر اپنی سیرت و صورت کردار و گفتار و عشق رسول میں جل کر تاریخی اسلام کا ایک مستقل لال بن گیا، جس کی سیرت و عشق کی واقعات پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ابو حذیفہ بن مغیرہ نے حضرت یاسر، سمیہ، عمار کو بڑی اچھی طرح سے رکھا تھا۔ پھر جب ابو حذیفہ بن مغیرہ نے وفات پائی تو آل یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے لمحات گزارنے کے لیے کسی کے محتاج نہیں تھے۔ پھر وقت نے کروٹ بدل ڈالی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اور ہر طرف توحید کا پیغام عام کر دیا، تو آہستہ آہستہ لوگ اس اعلان نبوت پر لبیک کہہ کر دین اسلام کو اپنا آخری سرمایہ سمجھ کر اس دین کو قبول کرنا شروع ہو گئے۔ جیسے جیسے لوگ مسلمان ہونے لگے تو اہل مکہ نے مصائب کو بڑھانا شروع کر دیا
اور جس کو بھی دین اسلام کو قبول کرتے ہوئے دیکھتے تو اس پر ٹوٹ پڑتے اور انہیں بہت ہی دردناک سزائیں دیتے تھے۔ کسی کو مکہ کی ریتلی زمین پر لٹا کر اس کے سینے مبارک پر بڑے پتھر رکھ دیتے تھے، کسی کو ناک میں دھواں دیتے تھے، کسی کو گلیوں میں گھسیٹتے رہتے تھے، کسی کو لوہے کی زرہ پہنا کر انگاروں میں ڈال دیتے تھے۔ ایسی عبرتناک سزائیں فقط اس لیے دی جاتی تھیں کہ لوگوں، تم فقط بتوں کی عبادت کرو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کو چھوڑ دو۔ لیکن جب سے سزائیں بڑھنے لگیں تو حلقہ اسلام میں لوگ بھی زیادہ شامل ہونے لگے اور توحید کے پرستاروں نے عزائم کفار کو دیکھ کر اپنا جان، مال، اولاد قربان کر دیا۔ لیکن اب ان ظالموں سے آنکھوں میں آنکھیں ملا کر فرماتے تھے، اب دنیا کی کوئی طاقت ہمارے سینوں میں سے دین اسلام کی محبت کو مٹا نہیں سکتی۔ تمہاری یہ سزائیں ہمارے ایمان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم اپنا بدترین کام کرتے رہو، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اب جیسے ہی کفار مکہ کو حضرت یاسر، سمیہ، عمار کے مسلمان ہونے کی خبر ملی تو بنی مخزوم کے لوگ غیظ و غضب میں جل اٹھے اور اپنے ناپاک ارادوں کی تکمیل کے لیے آل یاسر پر تکالیف کا دائرہ بڑھا دیا۔ ان توحید کے متوالوں کو اتنا مارتے تھے کہ ان کا جسم مبارک خون میں سرخ ہو جاتا تھا۔ پھر کفار کہتے تھے کہ اب بتاؤ ایمان کو چھوڑتے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں چھوڑو گے تو ہم تمہیں ایسی عبرتناک سزائیں دیں گے کہ لوگوں کے لیے مثال بن جاؤ گے۔ جب کفار مکہ یہ اپنے ناپاک ارادہ ظاہر کرتے تھے تو یہ تینوں فرماتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری 1000 جانیں بھی قربان ہیں۔ اگر ہم اسی حالت میں بھی فوت ہو گئے تو ہمیں موت سے کوئی شکوہ نہیں، بلکہ ہم فخر سے کہیں گے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان ہوئے ہیں۔ یہ جواب سن کر کفار جل جاتے تھے، پھر ان کو لکڑیوں، گونسوں اور لاتوں سے اتنا پیٹتے تھے کہ یہ مظلوم بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر جب ہوش میں آتے تھے کفار پوچھتے تھے، بتاؤ اب کیا ارادہ ہے؟ اذیتیں برداشت کرنے کا شوق ہے یا ایمان چھوڑتے ہو؟ یہ سن کر یہ مجاہدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ دامن مصطفیٰ کو ہم کیسے چھوڑیں گے، ہمارا ایمان اتنا کمزور نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ظالم کفار کے ہاتھوں سے یہ تینوں اذیت ناک سزائیں جھیل رہے تھے تو وہاں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا۔ ان کی مظلومی کو دیکھ کر آپ کا دل بھر آیا تو فرمانے لگے، اے آل یاسر صبر کرو، تمہاری جگہ جنت ہے۔ ایسے بدترین سزاؤں سے بھی کفار کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا اور زیادہ اذیت ناک سزا دینے کے لیے کفار مکہ کے سردار ابو جہل نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو برچھی مار کر شہید کر دیا، اور یوں حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا تاریخی اسلام کی پہلی شہید خاتون بن گئیں۔ کروڑ سلام ہوں اس کی جرت پر کہ اپنی جان تو دے دی لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کیا، اور تاریخ کے اوراق میں اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ظالم کسی کے دل پر حکومت نہیں کر سکتا۔ دل پر حکومت تو بڑی چیز ہے، کسی کے ارادوں کو بھی نہیں مٹا سکتا۔ جب یہ عبرتناک خبر حضرت یاسر بن عامر کو ملی کہ اس کی بیوی کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے تو اس پریشان کن خبر سے حضرت یاسر کو بہت صدمہ پہنچا اور روتے ہوئے اپنے محبوب آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں
حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب تو ظالموں نے ظلم کی انتہا کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا اے اللہ، خاندان یاسر کو دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اس واقعے کے بعد بھی ظالموں کے ناپاک ارادے ختم نہ ہوئے بلکہ اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا کہ کفار مکہ نے مظلوم بوڑھے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارنا شروع کر دیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آتے تھے تو کفار کہتے تھے اپنا آخری انجام بھی عنقریب دیکھ لو گے ورنہ تم ایمان کو چھوڑ دو۔ آپ فرماتے تھے ظالموں، تم میری جان تو لے سکتے ہو، میری مظلومہ بیوی کو شہید تو کر سکتے ہو، میرے محبوب بیٹے عمار پر تکلیف کی لرزہ خیز سزاؤں کی داستانیں تو قائم کر سکتے ہو، لیکن میرے قلوب میں میرے کریم رب نے جو اسلام کا بیج بویا ہے اس کو تم قیامت تک نہیں اکھاڑ سکو گے، غیظ و غضب میں جل کے مر جاؤ گے، لیکن میرے ایمان کو کچھ نہیں کر سکو گے۔ یہ صبر کے پہاڑ تھے جنہوں نے اسلام کی خاطر ایسی سزائیں برداشت کی کہ اگر پہاڑوں پر گرتے تو وہ بھی پرزہ پرزہ ہو جاتے، لیکن اس مرد حق پرست کے ارادے کو مٹا نہیں سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی سچے مسلمان ہیں۔ بالآخر حضرت یاسر بھی ان ظالموں کی سزائیں سہتے سہتے شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔